أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له. نشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ سورہ البقرہ اور سورہ آل عمران مکمل ہوئی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں اپنے اندر جذب کرنے والا بنائے اور اس کے تمام احکامات کو یاد رکھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے. اور آج ہم الحمدللہ انشاءاللہ آج ہم ایک بہت ہی اہم سورہ شروع کرنے جا رہے ہیں جو کہ احکام کے لحاظ سے بہت ہی اہمیت کی حامل ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو اچھی طرح سے سمجھا سکیں اور ہم سب کو مل کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سورہ نساء یہ مدنی سورہ ہے اور یہ مدینہ کے سن 3 ہجری کے آخر سے لے کر سن 5 ہجری کے شروع تک اس کا مختلف اوقات میں یہ نازل ہوئی. نساء کا مطلب ہے عورتیں. دیکھیں کہ یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی سورہ نازل کی جو صرف اور صرف عورت کے لیے ہے. کوئی سورہ الرجال نازل نہیں ہوئی. ایک مورخ نے جب اس سورہ کو پڑھا تو اس نے کہا کہ اگر میں یہ نہ جانتا، وہ جب کہ نان مسلم تھا، غیر مسلم تھا، اس نے جب اس سورہ کو پڑھا تو اس نے کہا کہ اگر میں یہ نہ جانتا کہ اس کے معلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو میں تو کہتا کہ کسی عورت نے لکھا ہے. اس سورہ میں اتنا زیادہ عورتوں کے حقوق بتائے گئے ہیں، اس قدر حقوق بتائے گئے ہیں کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں یہ کہتا کہ یہ سورہ اگر میں یہ نہ جانتا کہ اس کے معلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو میں تو کہتا کہ اس کو کسی عورت نے لکھا ہے. حالانکہ اس کو خود نہیں پتا کہ اس کا معلم تو خود اللہ تعالیٰ ہے. اس کے معلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ خود اللہ تعالیٰ ہے. تو میری بہنوں، آپ دیکھیں کہ یہ سورہ اس وقت نازل ہوئی کہ جب عورتوں کا کوئی مقام نہیں تھا، اس معاشرے میں عورت کی کوئی اہمیت نہیں تھی. اس کو ایک ایسی یعنی ان کی معاشرے میں کوئی ویلو نہیں تھی. ان کی رائے کو کہیں مقدم نہیں سمجھا جاتا تھا اور کسی بھی طرح وہ بڑے فخر سے کہا کرتے تھے اہل عرب کہ ہم تو ان کو پرانے کپڑوں کی طرح استعمال کر کے پھینک دیا کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ جس معاشرے کی یہ حالت ہو کہ ایک بیٹی کے باپ کہلانا ان کے لیے ذلت تھی اور اس ذلت سے، اس توہین سے بچنے کے لیے وہ اپنے اندر کی جو باپ کی شفقت تھی، اس شفقت پر، اس محبت پر اس معاشرے کا چلن اتنا حاوی تھا کہ وہ اس احساس توہین سے بچنے کے لیے بیٹی کو زندہ دفن کر دیا کرتا تھا. لیکن میری بہنوں، یہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس ظلم سے، اس پستی سے عورت کو نکال کر اسے گھر کی ملکہ بنا دیا. اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے. اللہ تعالیٰ اسلام نے عورت کو ہر روپ میں معتبر کیا. اسلام نے ہر روپ میں عورت کو عزت بخشی. اسلام نے اسے اگر وہ ہر روپ میں، اگر وہ بیٹی ہے تو قدرت کا بہترین تحفہ ہے، اس کی پرورش پر جنت کی بشارت دی. اگر وہ بہن ہے تو بھائی کے لیے غیرت ہے. ایک بھائی اپنی جان تو دے سکتا ہے مگر اپنی غیرت کو نہیں قربان کر سکتا. اگر بیوی ہے تو خاندان کی عزت ہے.
ایک عورت کی بے عزتی پورے خاندان کی بے عزتی ہے، اور اگر وہ ماں ہے تو اس کے قدموں تلے جنت ہے۔ اسلام نے عورت کو ہر روپ میں معتبر کیا، مگر افسوس کہ یہ مقام ہم کہاں سے، اسلام نے کہاں ہمیں کھڑا کیا، ہمیں گھر کی ملکہ بنا دیا۔ ہر زمانے کی ہر تیز نظروں سے اس گھر کی چہار دیواری میں ہمیں محفوظ کر دیا، اور ہر مشقت، ہر مصائب کو جھیلنا یہ عورت مرد کی ذمہ داری بنایا۔ مگر افسوس کہ اس معاشرے کی تباہی، اس معاشرے کی بدنظمی، اس معاشرے میں جو خرابیاں پیدا کرنے والے 95% ہمارا حصہ ہے۔ ہم نے اسی اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام کو خراب کرنے والے ہم ہی خواتین ہیں۔ تو آج ہم اس سورہ کو پڑھیں گے۔ میری بہنوں، یہ سورہ اس وقت نازل ہوئی، یعنی میں نے بتایا کہ 3 ہجری کے بعد، 3 ہجری کے آخر سے لے کر سن 5 ہجری کے شروع تک یہ بہت ہی اس میں احکام نازل ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت، جو اس کا تاریخی پس منظر میں بتاتی ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے جو کام تھے، بڑے بڑے جو کام تھے، وہ یہ تھے کہ ایک تو جو اب جب کہ مدینہ میں ایک اسلامی ریاست قائم ہو چکی تھی، اس کی بنیاد پڑ چکی تھی، تو اب اس سوسائٹی کو جاہلیت کے تمام پرانے طریقوں کو مٹا کر وہاں پر اسلامی طریقوں کو رائج کرنا، اسلامی اصول کو رائج کرنا، ان کے اخلاق، ان کے تمدن، ان کی معاشرت، ان کی معیشت، ان کی سیاست، تمام کو جو ہے اسلامی اصول پر رائج کرنا۔ دوسرے، ان مخالفت، اس کشمکش کا مقابلہ بھی کرنا تھا جو مشرکین عرب کی طرف سے تھیں، جو مدینہ کے اندر یہودی قبائل کی طرف سے تھیں، اور وہ جو آستین کے سانپ جو منافقین تھے، جو کلمہ گو تھے، ان کی مخالفت جو تھی پوری شدت سے جاری تھی، ان کا مقابلہ بھی کرنا تھا۔ تیسرے، ان مقابلوں کے ساتھ ساتھ اسلام کی دعوت کو ان مزاحم طاقتوں کے خلاف پھیلانا بھی تھا، اور مزید دلوں اور دماغوں کو اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے مسخر کرنا۔ یہ 3 بڑے بڑے کام تھے۔ اس میں اسلامی جو آپ دیکھیں، جو البقرہ بھی احکام کے لحاظ سے بہت ہی اہم سورت تھی، اور اس میں جو ہدایت دی گئی تھی البقرہ میں کہ اب یہ جو ہے، اب اس سورہ نساء میں اس سے زیادہ ہدایت دی گئی ہیں۔ سورہ نساء کے ان خطبوں میں زیادہ تفصیل کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ مسلمان اپنی اجتماعی زندگی کو اسلام کے طریقے پر کس طرح درست کریں، خاندان کی تنظیم کے اصول بتائے گئے۔ دیکھیں، اس سورہ میں سب سے زیادہ توجہ گھریلو زندگی کو خوشگوار بنانے کی کوشش کی گئی ہے، اور اجتماعی زندگی کو بھی یہاں پر اسلام کے طریق پر کس طرح درست کریں، خاندان کی تنظیم کو اصول بتائے گئے، نکاح پر پابندیاں عائد کی گئیں، معاشرت میں عورت اور مرد کے تعلقات کی حد بندی کی گئی، یتیموں کے حقوق معین کیے گئے، وراثت کی تقسیم کا ضابطہ مقرر کیا گیا، معاشی معاملات کی درستی کے متعلق ہدایت دی گئی، خانگی جھگڑوں کی اصلاح کا طریقہ یہاں پر سکھایا گیا، اور تعزیری قانون کی بنا ڈالی گئی، شراب نوشی پر پابندیاں عائد کی گئیں، طہارت پاکیزگی کے احکام دیے گئے، مسلمانوں کو بتایا گیا کہ ایک صالح انسان کا طرز عمل خدا اور بندوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، اور مسلمانوں کے اندر جماعتی نظم و ضبط، ڈسپلن قائم کرنے کی متعلق ہدایت دی گئی۔ اور میری بہنوں، یہ وہ سورہ ہے جس میں بہت ہی جو ہے احکام کے لحاظ سے بہت ہی اہم سورہ ہے۔ اور اب ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، ڈرو، یا ایہا الناس، اے لوگو۔ اب دیکھیں، یہاں پر خطاب تمام انسانیت سے ہے، یعنی یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا گیا ہے، بلکہ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا، تقوی اختیار کرو، ربکم، اپنے رب کا، الذی، جس نے خلق پیدا کیا، کم، تم کو، من نفس، جان سے، واحدۃ، ایک،
من نفس واحدۃ ایک جان سے، وخلق اور پیدا کیا، منہا اس سے، زوجہا اس کا جوڑا، وبث اور پھیلا دیے، منہما ان دونوں سے، رجالاً مرد، کثیراً بہت سے، ونساء اور عورتیں، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، الذی جس کا تساءلون تم سوال کرتے ہو بھی اس کے ذریعہ، والارحام اور رحم کا خیال رکھو، رحم کی جمع ارحام ہے، رحم کے رشتوں کا خیال رکھو، جوڑے رکھو۔ دیکھیں یہاں پر سب سے پہلے چیز کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایھا الناس، اے انسانوں، اے تمام انسانوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتاب تمام انسانوں کے لیے ہے، صرف مسلمانوں کی نہیں ہے بلکہ تمام انسانیت کے لیے ہے۔ یہ اللہ کتاب، یہ احکام تمام انسانوں کے لیے یکساں ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا، ڈرو۔ دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ، جب یہ قرآن کا یہ مزاج ہے کہ جب کسی بھی، قرآن کا یہ اصول ہے کہ جب کسی بھی اہم بات کی، اہم کام کا حکم دیتا ہے تو سب سے پہلے چیز وہ تقوی، سب سے پہلے چیز وہ تقوی کا حکم دیتا ہے، کیونکہ سارے اس کا دار و مدار اسی تقوی پر ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو ڈرو، تقوی اختیار کرو، ربکم اپنے رب کا، الذی جس نے خلق پیدا کیا، تم کو، من نفس واحدۃ ایک جان سے، وخلق اور پیدا کیا، منہا اس سے، زوجہا اس کا جوڑا، وبث اور پھیلا دیے، منہما ان دونوں سے، رجالاً کثیراً ونساء بہت سے مرد اور عورت۔ یہ دیکھیں یہ وہ آیت ہے، یہ سورہ نساء کی یہ پہلی آیت، یہ اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ یعنی ایک خاندان کی بنیاد جب رکھی جاتی ہے، جب نکاح ہوتا ہے ایک مرد عورت کو، تو یہ خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہے، یہ خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہے جب ایک خاندان کی بنیاد پڑتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں ہم اس میں کیا چیز ہے کہ جس کی وجہ سے یہ نکاح کے خطبے میں رکھ دی گئی ہے۔ دیکھیں اس سورہ میں سب سے زیادہ، جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس سورہ میں سب سے زیادہ توجہ گھریلو زندگی کو خوشگوار بنانے کی کوشش کی گئی۔ اب گھریلو زندگی کا راز کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز تقوی، اس کی بنیاد تقوی پر ہونا چاہیے۔ یعنی جب ایک خاندان، ایک زوجین کو ایک جب جوڑے اس کا انتخاب کیا جائے اس جوڑے کا، تو اس کی بنیاد تقوی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چار چیزوں کی بنیاد پر رشتوں کا انتخاب ہوتا ہے: حسب نسب، خوبصورتی، مال اور دینداری۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل عرب حسب نسب کی بنیاد پر شادی کرتے ہیں، یہودی مال و زر کی بنیاد پر شادی کرتے ہیں، عیسائی خوبصورتی کی بنیاد پر شادی کرتے ہیں، اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں، اپنی امت کو حکم دیتا ہوں کہ تم دینداری کو ترجیح دو۔ تو یہ تقوی، سب سے پہلے چیز اگر تقوی ہوگا تو پھر وہاں پر خدا خوفی ہوگی تو رشتوں میں خوشگواری ہوگی۔ تو سب سے پہلے چیز جو ہے وہ تقوی ہے۔ دوسری چیز یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے رب جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے تمام برتری کو، تمام تفاخر کو ختم کر دیا ہے۔ یعنی اگر یہ نہ یہاں پر کسی خوبصورتی کی برتری ہے، نہ حسب نسب کی برتری ہوگی، نہ ہی مال و زر کی برتری ہے، اور نہ ہی مرد ہونے کی برتری ہے کہ مرد ہوں تو وہ جو چاہے جس طرح سے چاہے عورت پر ظلم کرے، نہیں، بلکہ یہاں پر تقوی یہ بتاتا ہے، اللہ کا تقوی یہ ہے کہ وہ تمام برتری کو، تمام تفاخر کو ختم کرے، اور یاد رکھے کہ ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پوری دنیا میں جو مرد عورت جتنے نظر آتے ہیں، ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ یہ کوئی بھی برتری یہاں پر اگر یہ برتری ہوگی تو رشتوں میں خوبصورتی نہیں ہوگی، رشتے میں خوشگواری نہیں ہوگی۔ یہاں دونوں برابر کے، اللہ تعالیٰ نے مرد کو ایک درجہ دیا ہے بڑا، مگر
یہاں پر زندگی کو خوشگواری کے لیے وہاں پر مرد عورت یہاں پر کوئی برتری نہیں ہے. وہ ایک الگ وہ ہے کہ ایک زندگی کو سکون سے چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں ایک پیڑے میں نہیں بلکہ ایک کا درجہ تھوڑا سا اونچا ایک کا تھوڑا بڑا کیا ہے. جیسے کہ وہ ایک درجہ انشاءاللہ اس پر بات ہوگی آگے جب آیت آئے گی کہ اگر ایک ہی پوسٹ پر 2 لوگ ہوں گے تو ظاہر اس میں خانہ جنگی ہوگی. ایک آفس میں ایک پوسٹ پہ 2 لوگ نہیں رہ سکتے. یہاں پر تو میاں بیوی جب ایک ہی اس پہ آ جائیں گے, اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ, اور اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ وہ اپنے مال تم پر خرچ کرتے ہیں, اپنے مال عورتوں پر خرچ کرتے ہیں. تو مرد کی ذمہ داری معاش کی ہے اور عورت کو گھر کی سنبھالنے کی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے لیکن یہاں پر جو بنیاد جب رکھی جاتی ہے تو یہاں پر کوئی برتری نہیں ہے, سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں. اور واتقوا اللہ, پھر تقویٰ کا لفظ آتا ہے, اور اس خدا سے ڈرو. واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام, واتقوا اللہ, اور خدا سے ڈرو, الذی جس کا تساءلون تم سوال کرتے ہو, یعنی بہی اس کے ذریعہ, والارحام, اور رشتوں کو جوڑے رکھو. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہاں پر دیکھیں جو ہے اسلام جو اصول بتاتا ہے, اسلام جو تہذیب سکھاتا ہے, اسلام جو حکم دیتا ہے وہ حقوق کی ادائیگی کا دیتا ہے. اور آج کا چلن, آج کا معاشرہ, مغربی تہذیب کیا بتاتی ہے؟ حقوق اپنے چھینو, حقوق کا مطالبہ کرو, اپنے حقوق مت چھوڑو. اسلام کہتا ہے حقوق ادا کرو. جب اس سے اس پر تربیت ہوگی, اس چیز کا چلن ہوگا, یہ معاشرے میں رائج ہوگی, اسلامی اصول ہوگا, تو ہر ایک کو اپنے حقوق کی اگر فکر ہوگی تو لوگوں کے اپنے حقوق خود بخود مل جائیں گے. کیونکہ حقوق مانگنے میں, حقوق چھیننے میں ناخوشگواری ہے, دلوں میں دراڑ پڑتے ہیں, اور حقوق ادا کرنے میں دل جوڑتے ہیں, محبت پیدا ہوتی ہے, الفت پیدا ہوتی ہے, قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے, تو یہاں پر ایک خوشگواری ہوتی ہے. تو اسلام ہمیشہ حقوق کی ادائیگی کا حکم دیتا ہے, اور مغرب حقوق چھیننے کا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس خدا سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم اپنے حقوق مانگتے ہو, نہیں حقوق کی ادائیگی کی فکر کرو. والارحام, اور رحم کے رشتوں کو جوڑے رکھو. یہاں پر ایک رحم کے رشتوں کو جوڑنے کا یعنی خون کے رشتوں کو, رحم کے رشتوں کو مطلب خون کے رشتوں کو. آج کل ہم کہتے ہیں دوست زیادہ قریب ہوتے ہیں اور رشتے دور ہوتے ہیں, یا پاس پڑوس والے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں, رشتوں کو چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے سب کے الگ الگ حقوق بتائے ہیں, لیکن اس میں رحم کے رشتوں کی بہت زیادہ وعید آئی ہے انہیں کاٹنے کی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت قاطع رحم, رشتوں کو کاٹنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عبداللہ بن سلام ایک یہودی عالم تھے, وہ ایمان لے آئے, تو کہتے ہیں کہ جب میں مدینے میں داخل ہوا تو جو میرے کانوں میں سب سے پہلے جو آواز آئی, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آواز آئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رہے تھے کہ لوگوں سلام کو خوب رواج دو, سلام کو خوب رواج دو, اور کھانا کھلاؤ, غریبوں کو کھانا کھلاؤ, رشتوں کو جوڑے رکھو, اور راتوں کو قیام کرو, تو تم امن کے ساتھ جنت کے دروازے سے داخل ہو جاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلہ رحمی یہ نہیں جو تمہیں جوڑے تم اسے جوڑے, جو تمہیں دے تم اسے دو. صلہ رحمی, بلکہ آپ نے فرمایا کہ صلہ رحمی یہ ہے جو تمہیں نہ دے تم اسے دو, جو تمہیں کاٹے تم اسے جوڑو. ایک شخص آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے کہ اللہ کے رسول, میرے کچھ رشتہ دار ہیں, وہ مجھے کاٹتے ہیں, میں انہیں جوڑتا ہوں, میں ان سے نیک سلوک کرتا ہوں. مجھ پر جب جہالت کرتے ہیں, جب نادانی کرتے ہیں, تو میں ان سے بردباری تحمل سے کام لیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو ایسا ہی جیسا کہ تو بتا رہا ہے, تو گویا کہ تو ان کے منہ میں خاک ڈال رہا ہے, اور اللہ کی طرف سے تیرا ایک مددگار رہے گا, ایک فرشتہ تیرا مددگار رہے گا جب تک تو نیک سلوک کرتا رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکین کو صدقہ دینا تو بس صدقہ ہے, مگر رشتہ دار کو صدقہ دینا یعنی غریب رشتہ دار کو صدقہ دینا دوہرا ثواب رکھتا ہے.
एक सदक़े का सवाब, दूसरा रिश्ते को जोड़ना। यानी तकवा के बाद सबसे ज़्यादा अहमियत जो चीज़ बताई गई है वो रिश्तों को जोड़े रखना। मदद, यानी अब वो किस तरह से जोड़े रखना? जब वो मदद के मोहताज हों तो उनकी मदद करना, मशवरे की ज़रूरत हो तो मशवरा देना, जब बीमार हो तो इयादत करना, जब परेशान हो तो परेशानी दूर करने की पूरी कोशिश करना, जब दिलजोई चाहते हैं तो दिलजोई करना। ये हैं उनके हुकूक। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, काना अलैकुम, बेशक अल्लाह तुम पर रक़ीबा, बेशक अल्लाह तुम्हारी निगरानी कर रहा है, या यकीनन अल्लाह तुम्हारी निगरानी कर रहा है। यानी देखें, यानी अल्लाह ताला ये देख रहा है तुम किस तरह उनके साथ पेश आ रहे हो। यहाँ ये ताल्लुकात जब ख़राब होते हैं तो हर इंसान ये कहता है कि मैं तो हक़ पर हूँ, सामने की तरफ से गलती हुई है। तो अल्लाह ताला यहाँ पर फरमा रहा है, मामला जो भी हो तुम उस रिश्ते को जोड़े रखो। अल्लाह ताला, अल्लाह देख रहा है तुम्हारे मामलात को, अल्लाह तुम्हारी निगरानी कर रहा है। वो माना या ना माना, समझे ना समझे, मगर अल्लाह तो देख रहा है, अल्लाह निगरानी कर रहा है कि तुम कहाँ तक मुखलिस हो रिश्तों को निभाने में। ये हो गए रिश्तेदारों के, ख़ानदानी और रिश्तों के, रहम के रिश्तों के ताल्लुक़ से। आगे आता है यतीम के मामले में। वआतुल यतामा, और दो यतीमों को अमवालहुम, उनके माल, वला, और नहीं, ततबद्दलू, और तुम ना बदलो, अलखबीसा, नापाक को, बित्तय्यिब, पाक के बदले, वला, और नहीं, ताकुलू, तुम खाओ, अमवालहुम, अपने माल, इला, तरफ, अमवालिकुम, अपने माल के साथ, इन्नहु, बेशक वो, काना, है, हुबन कबीरा, बहुत बड़ा गुनाह। ये यतीमों के मुतालिक है ये आयत, और ये बहुत ही अहमियत के हामिल है और ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी है यतीम के सरपरस्त को कि यतीम चाहे रिश्तेदार हो या अजनबी, जन्नत में इस तरह होंगे। आपने अपनी 2 उंगलियों, शहादत की उंगली और बीच की उंगली को मिलाकर बताया। आपने फरमाया कि मैं और यतीम का सरपरस्त जन्नत में इस तरह होंगे। आपने अपनी 2 उंगलियों को मिलाकर बताया। मगर मेरी बहनों, उससे पहले बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी ये है कि सरपरस्त को यतीम के माल से, यहाँ सरपरस्त यतीम का रिश्तेदार भी हो सकता है, मसलन दादा, चाचा, बड़े भाई, मामू, फूफी और खाला। और वो शख्स भी सरपरस्त हो सकता है जिसका यतीम के साथ क़राबत और रिश्ता का ताल्लुक़ ना हो। यतीम की कफ़ालत करने के माना है उसकी तालीम और तरबियत, क़याम, ताम और ज़रूरियात ज़िंदगी का इंतज़ाम करना, उसकी जायदाद की निगरानी और हिफाजत करना। सरपरस्त को यतीम के माल से कुछ भी ना लेना चाहिए, इल्ला ये कि वो गरीब हो तो मारूफ़ तरीक़ा से यतीम के माल से अपनी खिदमात का मुआवज़ा तो ले सकता है, मगर मारूफ़ तरीक़े के माना ये हैं कि सरपरस्त अपनी खिदमात का मुआवज़ा एलानिया ले और वो मुतय्यन किया जाए, वो मुकर्रर किया जाए। और मुआवज़ा ऐसा जचा तुला होना चाहिए कि जिसे गैर जानिबदार आदमी भी माकूल और मुनासिब करार दे। वो लोगों की राय, यानी लोगों की राय से लोग जो तमाम लोग बेहतर कहें उतना ही मुतय्यन किया जाएगा, ख़ुद से वो नहीं ले सकता। यानी सरपरस्त जो यतीम की सरपरस्ती कर रहा है, अगर वो गरीब है तो उसके माल में से वो उतना ही ले सकता है जो लोग उसके लिए मुकर्रर करें, वो ख़ुद से नहीं ले सकता। और सरपरस्त की ज़िम्मेदारी है कि वो यतीम के माल की हिफाजत करे, उसे ज़ाया और तलफ ना होने दे, बल्कि उसकी तरक्की के लिए कोशिश करता रहे और इस माल को सिर्फ़ उसके मफाद में ख़र्च करे। उसकी मनकूला और गैर मनकूला जायदाद की बेहतरीन हिस्सा को अपने बुरे माल से न बदले। बाज़ सरपरस्त ज़रूरत से ज़्यादा अक्लमंद होते हैं। यतीम बच्चों की कमज़ोरी और बेशऊरी से नाजायज़ फ़ायदा उठाकर उनके अच्छे माल को अपने बुरे माल से बदल लेते हैं, या वो ख़र्च कर डालते हैं कि वो बड़े होकर अपने माल का मुतालबा करें। तो ये बहुत ही बड़ा गुनाह है। आप देखें कि अल्लाह ताला ने यहाँ पर
ایسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اسی سورہ میں کہ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کے مال کھاتے ہیں در حقیقت وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، اور وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور وہ جہنم میں جھونک دیے جائیں گے۔ تو مالدار یتیم کی کفالت بڑا کٹھن مرحلہ ہے، کیونکہ ان کے مال سے بچ کر رہنا اور ان کی کفالت بھی کرنا یہ بہت بڑا معاملہ ہے۔ حضور یہ جو شخص ذمہ داری قبول کرتا ہے اسے ایمانداری اور بے غرضی سے پورا کرتا ہے، وہ لازماً اس بات کا مستحق ہے کہ جنت میں اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہو۔ اور جب وہ جوان ہو جائیں اور کاروبار کرنے کی ان میں صلاحیت پیدا ہو جائے تو سرپرست کو چاہیے کہ ان کا مال انہیں واپس کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں گھروں میں سے بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جاتا ہو، اور مسلمانوں کے گھروں میں سب سے برا گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہو۔ تو یہ ٹھیک آپ دیکھیں کہ یہاں پر لفظ آیا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور تم ان کے مال اپنے مال کے ساتھ نہ ملاؤ، إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یعنی دیکھیں گناہ کے معاملے میں لفظ آیا ہے، کتنے الفاظ آئے ہیں قرآن میں، اسمن، ذنبن، جناح، مگر حوبن یہ ایسا گناہ ہے جس کو معاف نہیں کیا جائے گا، جس کی سزا ملنا لازمی ہے، کیونکہ یہ یتیم کے مال کی بات ہے۔ یہاں حوبن کا لفظ آیا ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ایسے ہمیں اللہ تعالیٰ ایسے ظلم سے بچائے، ایسی ناانصافی سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں اس امتحان میں ڈالا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس امتحان میں، اس آزمائش میں کھرا اتارے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں خوف ہو، اللہ یہ کہ نہیں تقسطوا، قسط کہتے ہیں انصاف کو، تم انصاف کر سکو گے، اور اگر تمہیں خوف ہے کہ تم نہیں انصاف کر سکو گے فی الیتامی، یتیم کے معاملے میں، فانکحوا، تو نکاح کرو، ما طاب لکم، جو پسند ہو تمہیں، من النساء، عورتوں میں سے، مثنا، دو دو، وثلاثہ، تین، ورباع، چار، 2 3 4، فإن خفتم، پس اگر تمہیں خوف ہو، اللہ تعدلوا، کہ تم نہیں عدل کر سکو گے، فواحدۃ، تو ایک ہی بیوی رکھو، او ما ملکت ایمانکم، یا مالک ہو ایمانکم، یا جو مالک ہو ایمانکم، تمہارے داہنے ہاتھ، یعنی لونڈیا، ذالکا، یہ ادنا قریب ہے، اللہ تعولو، کہ تم جھک نہ پڑو، تم بے انصافی نہ کرو، تم عدل نہ کر سکو، یہ اس سے قریب ہے۔ تو یہاں اس آیت کی تفسیر کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا، اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، یہ فی الیتامی، یتیموں کے معاملے میں، فانکحوا، تو نکاح کرو، ما طاب لکم، جو عورتیں تمہیں پسند ہو، من النساء، عورتوں میں سے، مثنا وثلاث ورباع، 2 2، 3 3، 4 4، فإن خفتم، پس اگر تمہیں خوف ہے، ڈر ہے، اللہ تعدلوا، کہ تم ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے، فواحدۃ، تو ایک ہی بیوی رکھو، اور ما ملکت ایمانکم، یا ان لوڈیوں کو زوجیت میں لاؤ جن کے مالک جو تمہارے داہنے ہاتھ ہیں، ذالک ادنی اللہ تعولوا، یہ قریب ہے کہ تم بے انصافی سے بچو۔ اب یہاں پر اس آیت کی تفسیر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جو یتیم بچیاں لوگوں کی سرپرستی میں ہوتی تھیں تو وہ ان کے مال اور ان کے حسن و جمال کی وجہ سے اور اس خیال سے کہ ان کا تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان کا کوئی ولی سرپرست تو نہیں ہے، ہم جس طرح سے چاہیں گے ان کو رکھیں گے، جس طرح سے چاہیں گے ہم دبا کر رکھیں گے، ان کے مال کے ساتھ جو چاہیں گے کریں گے، وہ ان کے ساتھ خود نکاح کر لیا کرتے تھے اور پھر ان پر خوب ظلم کیا کرتے تھے۔ اس پر ارشاد ہوا کہ اگر تم کو اندیشہ ہو کہ یتیم لڑکیوں کے ساتھ انصاف نہ کر سکو گے تو دوسری عورتیں دنیا میں موجود ہیں، ان میں سے جو تمہیں پسند آئیں ان کے ساتھ نکاح کرو۔ اور اس کے بعد ہے کہ 2 2، 3 3، 4 4،
کہ یہاں پر اس سلسلے اس آیت کی اس میں حضرت اس تفسیر میں کہ 2 2 3 3 4 4 سے کیا مراد ہے، اسلام نے ایک سے زیادہ کی اجازت کیوں دی؟ تو یہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابن عباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں نکاح کی کوئی حد نہیں تھی، ایک شخص 10 بیویاں رکھنے کا عادی تھا، اور جب اس سے جو ہے مصارف بڑھ جاتے تھے، خرچ جب بڑھ جاتے تھے تو مجبور ہو کر اپنے یتیم بھتیجوں بھانجوں اور دوسرے عزیزوں کی حقوق پر دست رازی کرتا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے نکاح کے لیے 4 کی حد مقرر فرما دی اور فرمایا کہ ظلم بے انصافی سے بچنے کی صورت یہ ہے کہ 1 سے لے کر 4 تک اتنی بیویاں کرو جس کے ساتھ تم عدل پر قائم رہ سکو۔ اور تو یہاں پر اور سعید بن جبیر اور قتادہ اور بعض دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ جہاں تک یتیموں کا معاملہ ہے، اہل جاہلیت بھی ان کے ساتھ بے انصافی کرنے کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے، لیکن عورتوں کے معاملہ میں ان کے ذہن عدل و انصاف سے تصور سے خالی تھے، جتنی چاہتے تھے شادیاں کرتے تھے، پھر ان کے ساتھ ظلم و جور سے پیش آتے تھے۔ اس پر ارشاد ہوا کہ اگر تم یتیموں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو عورتوں کے ساتھ بھی بے انصافی کرنے سے ڈرو۔ اول تو 4 سے زیادہ نکاح نہ کرو، اور اس 4 کی حد میں بھی بس اتنی ہی بیویاں رکھو جن کے ساتھ تم انصاف کر سکو۔ تو یہاں پر دیکھیں سب سے پہلے یہ ہے کہ اسلام جو ہے نے 4 شادی کی اجازت کیوں دیتا ہے؟ یہ اکثر یہ سوال آتے ہیں جب اسلام کی اور اسلامی شریعت کی بات ہوتی ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایک رخصت ہے، حکم نہیں ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر شخص کی طبعی ہر مرد جو ہے ایک جیسا نہیں ہوتا، مختلف مردوں کے مختلف جذبات ہوتے ہیں، اور اس ضرورت کو مرد ناجائز طریقے سے پورا کرتا ہے۔ جیسا کہ مغرب میں ہے کہ ایک مرد ایک سے زیادہ شادی نہیں کر سکتا، مگر باہر جو گندگی پھیلا رہا ہوتا ہے اس پر کوئی پابندی نہیں، یعنی ایک سے زیادہ شادی پر پابندی تو ہے مگر اس گندگی پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ تو اسلام جو ہے اسے اس کی مرد کو 4 شادیوں کی، اور تیسری بات یہ ہے کہ مرد کو 4 شادیوں کی اجازت تو دی گئی مگر انصاف کی شرط کے ساتھ کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، بس اگر تمہیں خوف ہے کہ تم عدل نہ کر سکو گے فَوَاحِدَةً، تو ایک ہی بیوی رکھو۔ تو یہ ہے کہ انصاف کے ساتھ، اگر انصاف نہیں تو اللہ تعالیٰ بھی فرما رہا ہے آگے ہے کہ انصاف کی شرط کے ساتھ اجازت دی گئی ہے۔ وَآتُوا النِّسَاءَ، اور دو عورتوں کو صدقاتہن، ان کے مہر، نحلتاً، خوشی سے، فَإِن طِبْنَ، پس اگر وہ معاف کر دیں، لکم، تمہیں، عن شیئن، کچھ حصہ، منہ، اس سے، نفساً، یعنی اپنے دل کی خوشی سے کچھ حصہ اس کا وہ معاف کر دیتی ہیں، فَكُلُوهُ، تو اس کو کھاؤ، ہنیئا مریئا، ہنسی خوشی تم اس کو کھا سکتے ہو۔ یہاں پر مہر کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیں کہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤنتاً، وہ نکاح سب سے زیادہ بابرکت ہے جس کے مہر کا ادا کرنا آسان ہو اور نفقہ تھوڑا ہو۔ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ مہر کی مقدار مقرر نہیں فرمائی، لیکن آپ نے عملاً اور قولاً تھوڑا مہر مقرر کرنے کی ترغیب دی اور آپ نے اسے پسند فرمایا۔ مہر طے کرتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ وہ شوہر کی معاشی حیثیت سے زیادہ نہ ہو، اتنا مہر طے کیا جائے جو مرد آسانی سے ادا کر سکے۔ مہر عورت کی ملکیت ہے، وہ اس میں مالکانہ تصرف کر سکتی ہے، شوہر دباؤ ڈال کر یا دھمکی دے کر نہ تو اس سے چھین سکتا ہے اور نہ بیوی کی اجازت اور رضامندی کے بغیر اس میں کسی قسم کا تصرف کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو مہر کی کوئی خاص مقدار متعین فرمائی کہ یہ اس کی مقدار ہے، کوئی شخص عورت سے نکاح میں لازماً اس قدر مہر باندھے، اور نہ آپ نے اس کی کوئی حد مقرر کی ہے۔
کہ اسے زیادہ سے زیادہ مقدار یہ ہے، لہذا تم اس سے زیادہ مہر نہ باندھو، یا اس کی کم اکثر مقدار یہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی حد مقرر نہیں کی ہے، بلکہ آپ نے مہر کے تعین لوگوں کی مرضی پر چھوڑ دی ہے، وہ اپنی عادت اور رجحانات اور معاشی حالات کی روشنی میں خود ہی مہر کا فیصلہ کریں۔ البتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے جو مجموعی طرز عمل اور ارشادات سے کچھ ایسی اصولی ہدایات جو ہمارے سامنے آتی ہیں جس کو ہمیں مہر مقرر کرتے وقت پیش نظر رکھنا ضروری ہے۔ وہ یہ ہیں کہ مہر میں مال دیا جائے یا ایسی چیز ہو جو مال ہی کی طرح دلچسپ اور محبوب ہو۔ مہر کی مقدار خوش دلی سے مقرر کی جائے، اس میں کسی قسم کا دباؤ یا جبر نہیں ہونا چاہیے۔ نمود و نمائش یا بڑے پن کا مظاہرہ کے لیے بھاری بھاری مہر نہ باندھا جائے۔ مہر ادا کرنے کی نیت سے باندھا جائے، یہ نہ ہونا چاہیے کہ ہزاروں لاکھوں کی دستاویز مہر میں لکھ دو اور کسے لینا ہے یا کسے دینا ہے، یہ جو ہے یہ صرف ڈنکا بج جائے، شور مچ جائے کہ اتنا بھاری مہر باندھا گیا ہے، تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ مرد اور عورت باہمی رضامندی سے جو چیز مہر میں طے کر دیں، چاہے اس کی قیمت 1 روپے ہو، چاہے یہ جائز ہے بشرطیہ کہ ہدایت نمبر 1 کے مطابق ہو کہ مہر میں مال دیا جائے یا ایسی چیز جو مال ہی کی طرح دلچسپ اور محبوب ہو۔ یہ اور مہر طے کرتے وقت اس بات کا خیال رکھا جائے کہ وہ شوہر کی معاشی حیثیت سے زیادہ نہ ہو، وہ اسے آسانی سے ادا کر سکے۔ اور سب سے بڑی بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کہ ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤنۃ، وہ نکاح سب سے زیادہ بابرکت ہے جس کے مہر کا ادا کرنا آسان ہو اور نفقہ تھوڑا ہو۔ تو یہ تھی کچھ مہر کے تعلق سے۔ آگے ہم بڑھتے ہیں۔ ولا، اور نہ ہی تم دو السفہاء بیوقوفوں کو اموالکم، اپنے اموال، التی جو یا جس جعل اللہ، اللہ نے بنایا ہے، لکم تمہارے لیے، قیاماً، قیام کا ذریعہ، ورزقوہم، اور انہیں دو، فیہا، اس میں سے، وقسوہم، اور انہیں ورزقوہم فیہا، انہیں کھلاؤ اس میں سے، وقسوہم، اور پہناؤ، وقولو، اور کہو، لہم، ان سے، قولا معروفا، اور کہو ان سے قولا معروفا، بھلی بات۔ یہاں پر دیکھیں مال کی ایک جو ذریعہ قیام زندگی ہے، جو زندگی قیام کا ذریعہ ہے، اللہ یہاں پر بہت بڑی ایک ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ایسے نادان لوگوں کو تصرف میں نہ ہونا چاہے جو انسان کی جو نظام تمدن کو خراب کر دے، جو نظام اخلاق کو خراب کر دے۔ حقوق ملکیت جو کسی شخص کو اپنے املاک پر حاصل ہیں، اس قدر غیر محدود نہیں ہیں کہ اگر ان حقوق کو صحیح طور پر استعمال کرنے کا اہل نہ ہو تو اس کے استعمال سے اجتماعی فساد برپا ہو سکتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے کہ اپنے اموال کو ایسے اپنے بیوقوفوں کے حوالے نہ کرو جو نظام تمدن، نظام اخلاق کو خراب کر دیں۔ یعنی مال نہ عیاشی کا ذریعہ ہے، بلکہ مال زندگی کے قیام کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا وہ شہید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نیک شخص کے لیے پاکیزہ مال کتنا اچھا ہے۔ تو پاکیزہ ایک مال، دیکھیں جو سوال ہوں گے وہ قیامت کے روز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان ہٹ نہ سکے گا جب تک 5 چیزوں کا جواب نہ دے، اسے سوال کیا جائے گا، جب تک وہ جواب نہ دے لے گا تب تک ہٹ نہیں سکے گا۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ صرف مال کا، یعنی مال کو حاصل کرنے کی ہم جائز طریقے سے حاصل کریں اور خرچ کرنے میں ہم اس کو یہ نہ دیکھیں کہ ہم نے کہاں خرچ کیا، تو یہ بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ جس طرح سے مال کو کمانے کی، مال کو حاصل کرنے کی جائز اور ناجائز کی ہے، اسی طرح سے خرچ کرنے میں بھی اس میں سے 3 اصول ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مال کو ضروریات زندگی کے لیے خرچ کرنا، ایک مال کو اسراف کرنا، ایک ہے مال میں تبذیر، اور چوتھا ہے مال میں ناجائز
خرچ کرنے میں بھی 4 درجات ہیں، ایک جائز جگہ خرچ کرنا، دوسرے ضروریات کے لیے خرچ کرنا، دوسرے ہے حد سے زیادہ اسراف کرنا، ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، تیسرے ہے تبذیر، دکھاوا، نمود، نمائش، جہاں خرچ کی ضرورت ہی نہ ہو وہاں خرچ کرنا، اور چوتھے ہے کہ ناجائز۔ تو اس میں سے اللہ تعالیٰ نے یہاں ذمہ داری دی، بہت بڑے قرآن ہدایت کرتا ہے، اپنے مال کو بیوقوفوں کے حوالے نہ کرو جسے اللہ نے تمہارے لیے قیام کا ذریعہ بنایا ہے، اس میں سے تم کھلاؤ پہناؤ مگر اور انہیں نیک ہدایت کرو۔ یہ نہیں کہ رزق ہے تو جیسے چاہے جہاں خرچ کر دیا جائے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کے لیے امیر ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے جب تک کہ اس کے دل میں تقویٰ ہو، اللہ عز و جل کا تقویٰ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریب ہے کہ فقر تجھے کفر میں مبتلا کر دے۔ تو مالدار ہونا یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کو خرچ کرنے میں یہ بہت بڑی یہ بھی ذمہ داری ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، اور اب اس کی جو ہے نا جو بہت ہی وسیع مفہوم ہے اس مال کو خرچ کرنے میں، کہ اگر انسان خرچ کرنے میں اعتدال اور راست روی نہیں اختیار کرتا تو اس میں کہاں کس کے حقوق تلف ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ اس پہ پھر آگے بات آئے گی۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، اور آزمائش کرو یتیم کی۔ ابتلا کہتے ہیں آزمائش کو، وَابْتَلُوا اور آزمائش کرو، وَابْتَلُوا الْيَتَامَى اور آزمائش کرو یتیم کی، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب بلغوا وہ بالغ ہو جائیں، النکاح وہ پہنچ جائیں، النکاح نکاح کی عمر کو، فَإِنْ آنَسْتُمْ پس اگر تم پاتے ہو انسیت یعنی رشد، منہم ان میں، آنستم منہم ان میں رشدن، جب اگر تم ان میں پاتے ہو رشد، یعنی آنستم یعنی تم محسوس کرتے ہو، منہم ان میں رشدن عقل، فدفعوا تو حوالے کر دو، الیہم ان کے طرف، اموالہم ان کے مال، ولا تاکلوا اور تم نہ کھاؤ ہا اس کو اسرافن حد سے زیادہ، اسراف یعنی اسراف طریقے سے، وبدارن اور جلدی ان یکبروا کہ وہ بڑے ہو جائیں گے۔ کتنی بڑی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے مال کی یہاں پر دی ہے، ان کی حفاظت کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ ان مال کی ان کی پرورش کرنا، ان کی کفالت کرنا، اور ان کے مال میں سے کچھ نہ لینا، اور اگر لینا ہے تو لوگوں کے کو گواہ بنا کر لوگوں کی جو لوگ طے کریں، جو سب کو مناسب لگے اتنا ہی طے کیا جائے، اور اس کے بعد پھر جب وہ بڑے ہو جائیں، وَابْتَلُوا الْيَتَامَى تو آزمائش جانچتے رہو ان کو، یعنی تھوڑا اس میں جو لکھتے ہیں فقہا کی ان کو آزمائش تھوڑا مال کر دی جائے، تھوڑا مال دے کر ان کی جائے کہ وہ کیسے خرچ کرتے ہیں۔ اگر ان کے اندر صلاحیت ہو گئی ہے تو ان کے اندر ان کو وہ مال ان کے حوالے کر دے، اور اگر نہیں ہے تو پھر روک لے، مگر اس کی حفاظت کرتے رہیں۔ اور اس کے بعد جب ان کے فَإِنْ آنَسْتُم مِنْهُمْ رُشْدًا اگر ان کے اندر رشد ہے، سمجھداری ہے، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ تو ان کے اموالہم ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ اور تیسری ہدایت ہے، فقہا لکھتے ہیں کہ اگر تھوڑا مال انہیں دے کر انہیں آزمایا جائے، اگر اس کے اندر رشد ہے، عقل ہے، وہ صحیح جگہ خرچ کر رہے ہیں تو پھر ان کے مال ان کے حوالے، اگر نہیں ہے تو بالغ ہونا ضروری نہیں ہے، جب تک ان کے اندر سمجھداری نہ ہو تب تک ان کا مال ان کے حوالے نہیں کرنا ہے۔ تو سمجھداری کا ہونا ضروری ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو 3 لوگ اللہ سے دعا کرتے ہیں ان کی دعا قبول نہیں کی جاتی، ان کی دعا رد کر دی جاتی ہے۔ اس میں سے ایک یہ ہے کہ جب یتیم کو بالغ ہونے سے پہلے ان کا مال ان کے حوالے کر دیں، ہے نا۔ تو یہ کہ بھئی اتنا بڑا بوجھ ہے اور اسے ہم ان کو دے کر نہیں، لوگ کچھ بھی کہیں لیکن ان کے مال کو اس وقت ان کے حوالے کیا جائے ان کے اندر سمجھداری ہو، وہ اس کی حفاظت کرنا سیکھ لیں، اس لائق ہیں کہ اپنے مال کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ یعنی ایک مال اللہ تعالیٰ نے اپنے مال کی بھی حفاظت کی ذمہ داری کیسے بتائی ہے، اب یتیموں کے مال کی حفاظت کی بات آئی ہے نا۔ تو ولا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ولا تاکلوها، اور تیسری بات ہے کہ تم نہ کھاؤ اس کو
اسراف طریقے سے، یہاں یعنی ایک کی جگہ 2 جگہ خرچ کرنا، 2 کی جگہ 4 خرچ کرنا، تم اس کو نہ کھا جاؤ اسراف و بیدارن، اور جلدی جلدی این یکبروا کہ وہ بڑے ہو جائیں گے اور اپنے مال کا مطالبہ کریں گے، اس سے پہلے ہم کہہ دیں کہ ہم نے تمہاری اس پر تب خرچ کر دیا، یہ کہہ کر فرصت نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم ان کے مال کو اسراف طریقے سے خرچ نہ کرو، جتنی ان کے اوپر ضرورت ہے یا جو تم نے لوگوں سے طے کروائے ہیں اپنے لیے اتنا ہی خرچ کرو، اس سے زیادہ نہیں۔ اور ومن کانا، پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس نیت سے نہ خرچ کرو کہ وہ بڑے ہو کر اپنے مال کا مطالبہ کریں گے، اس سے پہلے ہم اس کے مالک بن جائیں یا ہم اپنے ذات پر زیادہ خرچ کر لیں یا اس کے ذریعے ہم ترقی کر لیں، نہیں، وہ یتیم کا مال ہے، آپ اس کے حقدار نہیں ہیں۔ ومن کانا، اور جو ہو غنین مالدار، فلیستعفف، تو وہ بچے، عفو مطلب بچنا، نظر انداز کرنا، تو وہ کیا کرے، وہ بچے یعنی پرہیزگاری اختیار کرے، وہ یتیم کے مال میں سے کچھ بھی نہ لے۔ ومن کانا فقیرن، اور جو غریب ہو، فلیاکل، تو وہ کھائے بالمعروف، معروف طریقے سے۔ اس لیے اہل علم فقہا کہتے ہیں کہ یتیم کا سرپرست وہ ہو جو مالدار ہو، تاکہ یتیم کے مال میں سے کچھ نہ لے، اور یتیم کے سرپرست خاندان میں کئی وہ ہیں، چچا ہیں اور لوگ ہیں، تو جو ان میں سے مالدار ہو وہ سرپرستی کرے، تاکہ اسے اس یتیم کے مال میں سے کچھ نہ لینا پڑے، اور جو مالدار نہیں ہے وہ اس سے وہ دور ہو جائے، کیونکہ اس کی بنسبت اس کے مال میں سے لے کر وہ اس کی سرپرستی کرے، اس سے بہتر ہے کہ وہ اس کی سرپرستی نہ کرے بلکہ اس کے حوالے کرے جو بغیر معاوضہ کے اس کی سرپرستی کر سکتا ہے۔ ومن کان فقیرن، اور جو غریب ہو، فلیاکل، تو وہ کھائے بالمعروف، معروف طریقے سے، اور معروف طریقہ وہ یہی ہے کہ وہ اس جو معاوضہ اپنے لیے طے کرے وہ لوگوں کو گواہ بنا کر، لوگوں کی مرضی سے طے کرے اور لوگوں کو گواہ بنائے اس پر۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ، پس جب تم حوالے کرو، الیہم، ان کی طرف، اموالہم، ان کے مال، فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، تو ان پر گواہ بنا لو، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ آپ دیکھیں یہاں پر اللہ کی کون سی صفت بیان ہوئی ہے، حسیبا، اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ دنیا کی نظر میں تو تم نے بڑے متقی، بڑے پرہیزگار، مگر ذرہ برابر بھی اس مال میں خیانت ہوئی، اس مال میں ذرا بھی بے انصافی ہوئی، تو یاد رکھو کہ اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آزمائش میں ثابت قدم رکھے۔ للرجال، مرد کے لیے، نصیب، حصہ ہے، مما، اس میں سے جو ترکا، چھوڑا، الوالدان، والدین، والاقربون، اور قرابت دار نے، وللنساء، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے، نصیب، وللنساء نصیب، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے، نصیب کہتے ہیں حصہ، مما، اس میں سے جو ترکا، چھوڑا، الوالدان، والدین، والاقربون، اور قرابت دار نے، مما، اس میں سے جو قلہ کہتے ہیں تھوڑا، قلیل، من ہو اس سے، اور کثر، یعنی وہ تھوڑا ہو یا زیادہ، وہ ترکہ تھوڑا ہو یا زیادہ، نصیبا مفروضہ، یہ مقرر حصہ ہے، مفروضہ مقرر کیا ہوا حصہ ہے، یہ اللہ نے اس کو جو مقرر کیا ہوا حصہ ہے وہ خواہ تھوڑا ہو یا زیادہ وہ تقسیم ہونا چاہیے۔ اس آیت میں 5 قانونی حکم دیے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ میراث صرف مردوں ہی کا حصہ نہیں بلکہ عورتیں بھی اس کی حقدار ہیں۔ دوسرے یہ کہ میراث بہرحال تقسیم ہونی چاہیے خواہ وہ کتنی ہی کم ہو، یہاں تک کہ اگر مرنے والے نے 1 گز کپڑا چھوڑا ہو اور اس کے 10 وارث ہیں تو اسے بھی 10 حصوں میں تقسیم ہونا چاہیے۔ یہ اور بات ہے کہ ایک وارث دوسرے وارثوں سے ان کا حصہ خرید لے۔ اور تیسری یہ کہ وراثت کا قانون ہر قسم کے اموال اور املاک پر جاری ہوگا، چاہے وہ کاغذی ہو، چاہے وہ زرعی ہو، چاہے وہ صنعتی ہو یا
کوئی کسی اور مال میں شمار ہوتے ہیں، اور چوتھے یہ کہ میراث کا حق اس وقت پیدا ہوتا ہے جب مورث کوئی مال چھوڑ مرا ہو۔ پانچویں، اس سے یہ قاعدہ بھی نکلتا ہے قریب تر رشتہ دار کی موجودگی میں دور کا رشتہ دار میراث نہیں پائے گا۔ انشاءاللہ اور تفصیل کے ساتھ آپ لوگ اس پر سوال جواب بھی لکھایا جائے گا، اور یہاں پر بس اتنا ہی، کیونکہ یہ اتنے تھوڑے سے ٹائم میں سمجھنے کی چیز نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس پہ بہت تفصیل سے اور آپ لوگ سمجھیں گے، اور سوال جواب بھی لکھایا جائے گا۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، اور جب آئیں تقسیم کے وقت، اولو القربہ قرابت دار، والیتامہ اور یتیم، والمسکین اور مساکین، فرزقوہم تو انہیں بھی دو منہ اس میں سے، وقولو اور کہو لہم ان سے قولا معروفا ان سے بھلی بات۔ یعنی جب جائیداد کا بٹوارا ہونے لگے تو اس وقت کچھ غریب رشتہ دار ہوں جن کا ان میں حصہ نہیں بنتا ہے، تو ان میں سے بھی غربا کا بھی ان میں سے کچھ حصہ لگا دو، لیکن یہ فرض نہیں ہے۔ اگر نہیں دے سکتے تو کم سے کم ان سے اچھی بات کرو، میٹھی بات کرو، ناگواری مت دکھاؤ کہ یہ کیوں اس وقت آ گئے یا ان کی یہ کس نے، بلکہ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرمائے کہ اس یتیم، مسکین، قرابت دار میں سے کوئی ہے تو ان کا بھی اس میں سے حصہ لگا دو، اور اگر نہیں لگا سکتے تو کم از کم ان سے وقولوا لہم قولا معروفا ان سے بھلی بات کرو۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، اب دیکھیں وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، اور چاہیے کہ یخشا ڈریں، الذین وہ لوگ، لو ترکو کہ اگر چھوڑتے، من خلفہم اپنے پیچھے، ذریتاً بچے، ضعافاً کمزور، خافو علیہم تو وہ بھی ڈرتے، انہیں خوف ہوتا ان پر، کہ فلیتقوا اللہ، یعنی اس وقت یعنی بے یتیموں کے ساتھ بے انصافی سے یا یتیموں کے ساتھ ناگواری سے پیش آنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ چاہیے کہ وہ لوگ ڈریں کہ اگر وہ چھوڑتے اپنے پیچھے کوئی بچے، کمزور بچے، خافو علیہم تو انہیں ان پر خوف آتا، ڈرتے کہ ان کی کون پرورش کرے گا۔ تو چاہیے کہ وہ اگر اللہ نے انہیں اس سے بچایا ہے تو ان یتیموں کے ساتھ وہ انصاف سے کام لیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ اور اللہ کا تقوی اختیار کریں، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا اور کہیں سیدھ راستے کی بات، بھلی بات کریں۔ ان الذین بے شک وہ لوگ، یاکلون جو کھاتے ہیں، اموال الیتامى یتیموں کے مال، ظلماً انما جو ظلم کے طریقے سے مال کھاتے ہیں، انما یاکلون یعنی جو قرآن نے بتایا اس سے ہٹ کر اگر کوئی عمل ہے تو ظلم ہے۔ قرآن نے جو مال کھانے کی جو اجازت دی ہے وہ کہ جو اصول بتائے ہیں اس طریقے سے لینا ہے، اگر وہ طریقہ نہیں ہے تو یہ ظلم ہے۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامى بے شک جو لوگ یاکلون کھاتے ہیں، اموال الیتامى یتیموں کے مال، ظلماً ظلم سے، انما یاکلون اس کے سوا نہیں، یاکلون وہ کھاتے ہیں، فی بطونہم نارا کو اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں، وسیصلون سعیرا اور وہ بھڑکتے ہوئی آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم۔ یہ تھا آج کا سبق۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جتنی بھی یہاں پر باتیں ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم ارزقنی التفکر وتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک والفہم لہ والمعرفۃ بمعانیہ والنظر فی عجائبہ والعمل بذلک ما بقیت انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ۔ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔